پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ حسن اخلاق انسان کی ایسی خوبی ہے جو دل میں پروان چڑھتی ہے اور زبان سے عیا ہوتی ہے۔ جس طرح سیپ میں موتی پروان چڑھتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے نایاب ہوتا ہے، اسی طرح حسن اخلاق ایک ایسا گوہر ہے جو کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ گوہر ہوتا ہے وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنی اس خوبی کی وجہ سے کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے دنیا میں نام اور آخرت میں مقام پیدا کر لیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمیل، جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور مشکلات نظر آئیں تو زیادہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور اگر تمہیں کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو، اور اگر تنگی رزق ہو تو کہو استغفر اللہ، تاکہ وسعت رزق ہو۔ یا اللہ، میرا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، میں دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، میں ہر معاملے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ میرے اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرمائیں، عزت والی بنا دیں، میری زندگی کو خوشی والی بنا دیں، میری زندگی کی مایوسی اور برے وقت آزمائش کو ختم فرما دے، پریشانیوں، دکھ، درد، غم کو ختم فرما دے، دل کا سکون عطا فرما دے، میرے ہر معاملے میں اللہ پاک آپ کا ساتھ ہو جائے، آمین۔ یا اللہ، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم، تکلیف، پریشانیوں، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، میرے بچوں کو صحت و تندرستی، لمبی عمر، دین و دنیا کے علم، اپنی رحمت اور ہر شر سے اپنی حفاظت والی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، میرے بچوں کو آپس میں اتفاق، رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور خوشیاں برا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ، یہ دعا میرے بچوں اور تمام ماں باپ کے بچوں کے حق میں ہے، اپنی رحمت کی توفیق قبول و منظور فرما، آمین۔ ہر وقت اللہ کے احسانات یاد کر، غور کر کے ہر سانس اللہ کی عنایت ہے، یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی، پھر تو بے بسی محسوس کرے گا۔ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بے بسی تیرے دل میں محبت پیدا کرے گی، تو سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے نوازا، تجھ سے محبت کی۔ تو غور کر کے اتنی بڑی دنیا میں تو کتنا حقیر ہے، سینکڑوں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، لیکن تیرا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ میں تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری سوچتا ہے، تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس محبت کے ساتھ بھی یہ سوچتا رہے گا تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی، اور پھر تجھ میں۔ یقین کیجئے، ہمارا سب سے بڑا نقصان سجدے کی توفیق کو نہ ملنا ہے۔ ہم اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ کسی کا زیور کھو جائے، کسی کی نوکری چلی جائے، کسی کا پیسہ چوری ہو جائے، کسی کو اس کی محبت نہ ملے تو خودکشی تک کا سوچ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہماری ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے اور ہم رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، ہمیں افسوس ہو کہ نماز نکل گئی؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی ہو اور دل میں ندامت ہوئی ہو اور اس شخص سے معافی مانگنے کی ہمت نہ ہو تو اللہ سے معافی مانگ کر اس شخص کے لیے سچے دل سے دعا کی ہو جس کی غیبت کی تھی؟ یہ ہے اصل نقصان، اچھی توفیق کا نہ ملنا۔ دل میں بغض، کینہ پال کر بیٹھے رہیں اور اتنی نفرت ایک دوسرے سے کہ شکل بھی دیکھنے کا دل نہ کرے، اللہ کا ذرا بھی خوف نہ ہو، جب کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تک کے بھید جانتا ہے۔ یہ ہے اصل نقصان۔ گناہ ہو گیا پر سپرے افسوس کہ سچے دل سے استغفار نہ پڑھنا۔ یا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں سے آسمان تک بھر جائے تب بھی میرے بندے اگر سچے دل سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ دنیاوی نقصان ہو گیا اور اس پر صبر نہ کیا تو یہ اصل نقصان اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، جبکہ یہ ہم بات جانتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر دینی اور دنیاوی نقصانات سے بچا کر عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔
نماز کے 10 فائدے: چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی قیمت، آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ جو شخص اس رضا کو 20 مرتبہ روزانہ نہار منہ پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے، یعنی بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ چہرے اور دل میں نور پیدا ہو۔ اگر آپ کو اپنے چہرے اور دل میں نور پیدا کرنا ہو تو روزانہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا اتنا حصہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ نور پیدا ہوگا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص سورۃ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے گا، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ دولت، شہرت، امیر کبیر ہونے کے لیے جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو 300 بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لگاتار 1 سال پڑھیں۔ طہارت کا خیال رکھیں، ہمیشہ باوضو اور تصور سے پڑھیں، اس کے کرشمات سے حیران ہوں گے۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یہ عمل آزمودہ پتھر پہ لکیر ہے، کبھی ناغہ نہ کریں۔ خواص الحی القیوم کا ورد 121 بار، اول و آخر درود شریف 3 بار کے ساتھ پڑھیں، دنیا و آخرت کے مطالبے پورے ہوں گے، عزت و عظمت بڑھے گی، رزق میں فرمانی ہوگی اور قرب خداوندی جل شانہ نصیب ہو اور قبر کی تنگی دور ہو۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں، بشرطیکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں، میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے میں بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرے حامی و ناظر ہو جا۔ آمین یا اللہ، آمین۔ محرومین کی طرف سے بہترین صدقہ۔ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، کون سا صدقہ بہتر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پلانا۔ یا اللہ، میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنائے تو قبر پھولوں سے بڑی ہوئی ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ جس کو اپنے لیے دعا کروانی ہے وہ اس دعا کو اتنا شیئر کرے کہ مکے مدینے کی گلیوں تک یہ دعا پہنچ جائے۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور تو دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو اکیلا ہی ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر بھی کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں بہنوں، والدین، دوست، احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما۔
اے اللہ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما اور تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی کرنا، اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن کرنا، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال دانے ہاتھ میں عطا فرمانا، موت کے بعد تمام گھاٹیوں کو آسان فرمانا، اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، اے اللہ تھوڑے عمل پر اجر عظیم عطا فرمانا، آمین۔ اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں، آمین۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بہت ہنستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہیں، اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں، اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں، اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں، اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں، اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں نفسیات کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تجھ سے تیری وحدانیت کے صدقے مانگتا ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق جو حلال اور برکت ہو، ایسی موت جو باعث مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا بہت پیاری ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔